السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسا ہی ہمیشہ خوش رکھیں۔ ناظرین جتنے میرے آڈینس ہے اور ویورس ہے دیکھنے والے، میں تمام لوگوں کو عید کا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسا ہی ہمیشہ خوشحال رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سعادتیں اور خیر و بابرکت والا مہینہ بار بار ہماری زندگی میں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی ماہ رمضان کی روزوں کو، تراویحوں کو، عباداتوں کو، نوافلوں کو، فرائضوں کو، واجباتوں کو، صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کو، عطیہ جاز کو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ عالیہ میں بے انتہا قبول اور منظور نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان تمام نیک اعمالوں کی اجر عظیم دنیا میں بھی عطا کرے اور مرنے کے بعد بھی عطا کرے۔ ناظرین جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، جب آخر وقت آتا ہے، جس دن آخر اختتام آخر روزہ ہوتا ہے، 30ویں روزے کے دن اور اس کی رات، آخر رات میں اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارتا ہے، یعنی انعامات کی رات۔ اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، کہتے کہ اے فرشتوں کی جماعت، تم زمین پر جاؤ اور جا کر کوئی ایسا گاؤں، کھیرا، دیہات، قصبہ، شہر، ملک اور کوئی جنگلات ایسے خالی نہ ہو جہاں میرے ماننے والے مومن کامل مسلمان مرد عورتیں موجود ہو۔ ہر جگہ جاؤ، جا کر پکارو ان لوگوں کو کہ آج رب کریم کے درگاہ کی طرف، بارگاہ کی طرف چلو اے مسلمانوں۔ آج رب کریم تمہیں انعامات کی بارش تمہارے اوپر برسانے والے ہیں۔ آج تمہیں رب کریم انعام کی دولت سے مال مال فرمانے والے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت یہ آواز لگاتی ہیں، پکارتی ہیں کہ اے مومن کامل، اے اللہ کے بندوں، چلو اس کریم دربار کی طرف، اس رب کریم کی درگاہ کی طرف جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ جب یہ مسلمان مرد حضرات جب عیدگاہ کی طرف اللہ کے ذکر کا آواز بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ فرشتے ان مزدوروں کی کیا اجرت ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ، مزدوری کا اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ مزدور کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، تم گواہ رہنا، میں آج میرے بندے اور بندیوں کی گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے روزوں اور تراویحوں اور نوافل فرائضوں کے ذریعے سے اور اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے مجھے راضی کر لیا اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور اب یہ اپنے گھروں کی طرف عیدگاہ سے اس طریقے لوٹتے ہیں کہ بالکل بخشے بخشائے ہیں۔ جس طریقے سے جس دن ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، کوئی گناہ ان کے ذمہ صادر نہیں تھا، آج بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر مغفرت کا پروانہ لے کر آج یہ لوگ لوٹ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میری عالی شان کی قسم، میری علو شان کی، میری مقام کی، میرے رب کی قسم، آج جو کچھ مانگو گے میں عطا کروں گا۔ آج تم آخرت کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تم کو عطا کروں گا۔ آج تم گناہوں کے لیے بخشش کے لیے میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ آج تم دنیا کے لیے سوال کرو گے، میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ آج میری عزت کی قسم، میری شان کی قسم، آج جو کچھ بھی مانگو گے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ بس جب عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجر عظیم عطا کرتا ہے، جو انعامات کی بارش ہوتی ہے، جو گناہوں کی مغفرت کا پروانہ حاصل کر دیا جاتا ہے، اس دن یہ اجر کو دیکھ کر، اس انعامات کو دیکھ کر فرشتے کھل جاتے ہیں، آپس میں مسکرانے لگتے ہیں، آپس میں خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں کی جماعت، دنیا کی کونے کونے، چپے چپے میں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی بھی جنگل، کوئی بھی خیرہ، کوئی بھی دیہات، کوئی بھی قصبہ، کوئی بھی شہر، کوئی ملک خالی نہ رہے، کوئی کشتی خالی نہ رہے جہاں کوئی مسلمان ہو، سب سے مصافحہ کیا جائے۔ اس اجر عظیم کو دیکھ کر،
اس نیک اعمال کو دیکھ کر فرشتے مسکرانے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی روزوں کی صدقے سے، تراویح کی صدقے سے، ماہ رمضان کی نیک اعمال کی صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام انعامات کی بارش امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے دن عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، ماہ رمضان ہم جس طریقے سے زندگی گزارے ہیں، ماہ رمضان کے روزوں کے درمیان ہم جھوٹ بولنا گناہ سمجھا، ہم چغلی کرنا سے چغلی سننا، زبان سے چغلی کرنا اور غلط چیزوں کا ہمیں پیروی کرنا، غلط چیزوں کی طرف چلنا، ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے ہم نے گناہ کا کام سمجھا، اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے ماہ رمضان میں اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق گزارے ہیں، اصل یہی ہماری زندگی ہے۔ ماہ رمضان ایک بہانہ ہے کہ مومن کامل کی اصل جو زندگی ہوتی ہے اسی طریقے سے زندگی ہوتی ہے کہ عام حالتوں میں بھی، غیر رمضان میں بھی ہم غیبت کو سننا گناہ سمجھے، غیبت کرنا گناہ سمجھے، جھوٹ بولنا گناہ سمجھے، چغلی کرنا گناہ سمجھے، ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا گناہ سمجھے۔ یہ ہماری زندگی کے 12 مہینے اور مرتے دم تک، آخری سانس تک ان تمام چیزوں سے ہمیں احتراج اور گناہ سمجھنا چاہیے۔ ہم جس طریقے سے ماہ رمضان میں نیک اعمال کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اسی طریقے سے ہم پوری زندگی گزاریں، یہی اصل مومن کامل کا پہچان ہے۔ اور رب کریم ہم سے یہی چاہتا ہے کہ مومن اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو بخشوانے کے لیے ایک بہانہ دیتے ہیں، ماہ رمضان کا روزہ، ماہ رمضان کا خیر و برکت والا دین اور رات دیتا ہے، تاکہ اس طریقے سے ہمارے ماننے والے، ہمارے نیک بندے ہمارے طرف قریب ہو جائیں۔ اصل یہی تو زندگی ہے کہ مرتے دم تک، آخری سانس تک ہم اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزاریں۔ دوستو، اللہ پاک ہم تمام کی ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویحوں کو اور اعمال صالحہ کو، فرائض کو، نوافل کو، واجبات کو بے انتہا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، منظور نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔